اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیز رفتار زندگی، سوشل میڈیا کا شور، کیا ہمارے پاس قرآن سمجھنے کا وقت ہے؟ فکر کی ضرورت ہے۔ سادہ اور آسان انداز میں خلاصہ قرآن دیکھیے۔ خلاصہ قرآن ماجد جمیل ستی کے ساتھ روزانہ صرف حق نیوز پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان ماجد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز کی خصوصی نشریات میں خصوصی پروگرام خلاصہ قرآن۔ ناظرین کرام، آج ہم پارہ نمبر 9 کا خلاصہ بیان کریں گے۔ پارہ نمبر 9 جو کہ ابھی سورہ اعراف جو ہے وہ جاری ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ان کا تذکرہ اس میں لایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، اور پھر اب موسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ لایا ہے اس کے اندر اب تھوڑا سا مزید تفسیر کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے یہود اور نصارہ کے ساتھ جو ہے باقاعدہ مقابلہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ جو معاملات ہوئے، جادوگر کا جو یہاں پر مقابلہ ہوا، وہ بھی اس پارے کے اندر اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر اس سورۃ جو اعراف ہے اس کے اندر ایک چیز اور بھی ارشاد فرمائی
کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کر کے کہ وہ بھی ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے تو اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا. اور یہاں پر اس سورۃ الاعراف کے اندر ہی اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو ہم سب نے اللہ رب العزت کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس کا تذکرہ بھی اسی سورۃ الاعراف کے اندر ہی آتا ہے. کیا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے ہماری تمام روحوں سے پوچھا تو ہم سب نے یہ بیک زباں ہو کے یہ بات کہی کہ کیوں نہیں، الستُ قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہو. اب رب جب ہم نے وعدہ کیا کہ آپ ہی ہمارے رب ہو تو رب کو رب جاننا چاہیے. ظاہر ہے وہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے، وہ ہماری پرورش کرنے والا ہے، وہ ہمیں جو ہے نا ہماری تمام تر جتنی بھی مشکلات ہیں ان سے نکالنے والی ذات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اور پھر اس کے اندر جب ہم نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے تو پھر اس کے اوپر ڈٹے رہنا، اس کے اوپر استقامت اختیار کرنا، صبر کرنا، یہ ساری چیزیں اس پارے کے اندر جو ہے باقاعدہ طور پر ان کا تذکرہ آیا ہے. اب جناب صبر کیا چیز ہے کہ جب کوئی مشکل پڑے، جب کوئی آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو اس وقت صبر کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بے شک اللہ رب العزت جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ جو ہے نا وہ اللہ رب العزت نے یہ صبر کے حوالے سے، صبر کرنے والوں کے حوالے سے یہ آیات نازل کی. دنیا کے اندر مشکلات آتی ہیں، دنیا کے اندر جو ہے وہ برا وقت، اچھا وقت سب آتے ہیں. برے وقت کے اندر یا مشکل وقت کے اندر جو ہے باقاعدہ طور پر ہم نے اس کو صبر کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے. اسی طریقے سے جب کوئی خوشی کا موقع آ جائے تو اس وقت بھی ہم نے اپنے رب کو نہیں بھولنا، بلکہ اپنے رب کے سامنے ہی باقاعدہ طور پر سجدہ ریز ہونا ہے، شکر ادا کرنا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. تو اس کے بعد یہ سورۃ الانفال جب شروع ہوتی ہے تو اس کے اندر انفال کا مطلب ہوتا ہے مال غنیمت. اب اس کے اندر باقاعدہ غزوہ بدر کا تذکرہ آیا ہے، مومنین کی جو صفات ہیں ان کا تذکرہ آیا ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، اب بڑی اہم بات ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ ہے مومنو کہ مومن وہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو وجلت قلوبہم، کہ اس کا دل جو ہے وہ ڈر جائے، اس کا دل ڈر جائے اور اس کے ایمان کے اندر زیادتی ہو، اس کے ایمان کے اندر، اس کے تقوی کے اندر کیا ہو، زیادتی ہو. یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ، اور جب اس مومن کے سامنے اللہ کی جو آیات ہیں، اللہ کی جو نشانیاں ہیں، وہ جب بیان کی جائیں تو پھر اس کے ایمان کے اندر زیادتی ہو، اس کے اندر خوف خدا پیدا ہو. خوف خدا کیا چیز ہے؟ تقوی کیا چیز ہے؟ بیسیکلی یہ بات پوچھنی چاہیے کہ تقوی سوچنی چاہیے کہ تقوی ہے اللہ کا ڈر. اب اللہ کا ڈر کیا ہے؟ ہمارے دل کے اندر اگر خوف خدا ہو، یعنی اللہ کا ڈر ہو، تو ہم ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہوگا جب وہ کریں گے تو ہمارے ذہن میں آئے گا کہ میں یہ کام غلط کر رہا ہوں، میں یہ کام غلط کر رہا ہوں، مجھے اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. تو ہم نے اس کے اوپر جو کیا کرنا ہے، اللہ کی جو تلاوت کرنی ہے، اللہ کے ذکر کرنا ہے، اللہ کے قرآن کی جب آیات نازل ہوں تو ایمان کے اندر زیادتی ہو. یہ مومن کی صفات میں سے ایک صفت ہے. وجلت قلوبہم واذا تلیت، کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو. جب آیات جو ہے نا وہ اللہ کی نشانیاں اور آیات پڑھی جائیں تو پھر اس کے ایمان کے اندر زیادتی ہو، اور وہ ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں ان احکامات کے اوپر عمل کرے. یہ اللہ رب العزت کا جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پر یہ حکم سورہ انفال کے اندر آیا ہے.
اب دوسری بات یہ ہے، یہاں پر ایک تذکرہ اور بھی ہے کہ غزوہ بدر کا تذکرہ یہاں پر کر کے اللہ رب العزت ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو غزوہ بدر کے اندر جو ہے نا بنیادی طور پر مسلمانوں کی قوت کے لحاظ سے مسلمان جو ہے وہ کمزور تھے، جبکہ دوسرے جو تھے کفار تھے، وہ جو دشمن تھا وہ بہت ہی زیادہ تیاری کے ساتھ تھا، اس کے پاس تعداد کے لحاظ سے لوگ زیادہ تھے، اور اس کے پاس جو باقی جو جنگ لڑنے کے آلات ہیں وہ بھی زیادہ جدید تھے، سب کچھ تھا، بہت فرق تھا، لیکن فتح کس کو حاصل ہوئی؟ مسلمانوں کو ہوئی۔ اب یہاں پر کیا بتانے کا مقصد ہے؟ یہ چیز کہ غزوہ بدر کے اندر یہ جو قصہ ہے وہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے کہ کسی بھی کامیابی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو طاقت والا ہے وہ جیت جائے گا، اور کوئی بھی غزوہ، کوئی بھی جہاد اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو سپر پاور ہوگا وہ جیت جائے گا اور جو کمزور ہوگا وہ ہار جائے گا، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ دوسرے نمبر پر ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد جب آ جائے تو بڑی سی بڑی طاقت بھی جو ہے نا وہ کیا ہو جاتی ہے، اس کے سامنے ہیچ رہ جاتی ہے۔ یہ سورۃ انفال کے اندر جو غزوہ بدر کا تذکرہ ہے وہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ ہر حال میں کامیابی جو ہے وہ صرف دینے والی ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی۔ اب آپ دیکھیں کہ جب وہاں پر غزوہ بدر کے اندر جب مسلمانوں کے پڑاؤ کی جگہ تھی وہ کیا تھی، اور جو دوسرے جو کفار تھے ان کی وہ جو جگہ تھی وہ کیسی تھی، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ زمینی وہ لڑائی ہوا کرتی تھی۔ مسلمانوں کی جو جہاں پر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تھا ان کی جگہ تھی وہ ریتلی تھی، جب ریتلی تھی تو وہاں پر پاؤں جمتا نہیں تھا، صحیح طریقے سے جو ہے بندہ وہ وار نہیں کر سکتا تھا، تلواروں کے ساتھ لڑائی ہوا کرتی تھی۔ دوسری طرف جو کفار تھے انہوں نے اپنے لیے پہلے سے، کیونکہ اپنے قوت کی بنا پر، اپنے طاقت کی بنا پر جو ہے نا انہوں نے پکی والی جگہ، مضبوط جگہ جو ہے وہ رکھی جہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، جہاں پر پاؤں جمتا بھی تھا۔ لیکن اللہ نے ایسا کیا کہ اس دن رات کو بارش نازل فرما دی۔ اب جو ریتلی زمین تھی جہاں پر پاؤں جمتا نہیں تھا وہ جو ہے وہاں پر پاؤں جمنا شروع ہو گئے، اور صحیح جو بندہ وہاں پر اب وار کر سکتا تھا، اور جو پکی جگہ تھی وہ کیچڑ ہو گیا، جب کیچڑ ہو گیا تو پھسلن ہو گئی۔ اب دیکھیں اس طریقے سے اللہ نے مدد کی کہ بندہ تو تدبیر کرتا ہے، اور بندے کی جو تدبیر ہے وہ اللہ کی تدبیر کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ بندہ جتنا بڑی مرضی بھی تدابیر کر لے، اللہ کی تدبیر کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ چیز ہمیں وہاں سے غزوہ بدر کے جو غزوہ بدر ہے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ پہلے یہ کہا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں ان کی کیا کرو؟ اطاعت کرو، کامل طور پر اطاعت کرو اگر تم کامیابی چاہتے ہو۔ پھر کہا کہ لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے جو امانتیں ان کے اندر خیانت نہ کرو۔ اب کیا ہوتی ہے خیانت؟ کہ ہم نے اللہ کے ساتھ ایک باقاعدہ وعدہ کیا گیا ہے، اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے ہم اس کے اوپر جب عمل نہیں کرتے، اللہ نے جو ہمیں قرآن دیا ہے اس کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو یہی تو خیانت ہے، اسی کا نام تو خیانت ہے۔ اور کیا خیانت ہوتی ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ کا حکم ہے کہ جو ہے زکوٰۃ دو، ہم زکوٰۃ میں ہیلا بازی جو ہے نا وہ تلاش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کا حکم ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھو، ہم نہیں کرتے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ کے جو احکامات ہیں جن کو ہم نہیں کرتے، یہی تو خیانت ہے۔ اور کیا خیانت ہوتی ہے؟ اور دنیا کے اندر بھی خیانت کرنے والے کے حوالے سے یہ آیا ہے کہ ہے ایمان والو آپ خیانت نہ کرو، اپنے امانتوں کے اندر خیانت نہ کرو، چاہے جو بھی ہو جائے، اپنی جو امانت آپ کے پاس ہے اس کو اب جو امین آپ بنائے گئے ہو، جو جس کی امانت ہے اس تک باقاعدہ طور پر پہنچائی جائے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں۔ یہ چیز جو ہے نا وہ ہمیں ایک باقاعدہ طور پر ایک درس دیتی ہے کہ جو بھی ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر ہم نے عمل پیرا ہونا ہے، اور ہم نے کبھی بھی یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں ان کو نہیں چھوڑنا۔ گویا کہ اس پارے کے اندر ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟
ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ کامیابی کا راز طاقت نہیں ہے، کامیابی کا راز اللہ کی مدد ہے۔ اللہ کی مدد جب آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جو ہے وہ شکست نہیں دے سکتی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد حبيب الله۔